عطاءاللہ خان اسخیلوی جو میاں والی کے قصبے اساخیل میں پیدا ہوئے اور دنیا انہیں لالا جی کے نام سے جانتی ہے، لیکن محترم ناظرین، جب آپ موسیقی میں آئے اور جس دور میں آئے تو اس وقت موسیقی کو انتہائی برا سمجھا جاتا تھا، اور لالا عطاءاللہ اسخیلوی کے والدین جو کہ نیازی خاندان کے چشم و چراغ تھے، وہ تو کچھ یوں اس صورتحال کے مخالف تھے کہ کچھ کہنا ہی نہیں بنتا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کیسے عطاءاللہ اسخیلوی کے والد نے جب انہیں ایک رات موسیقی کی محفل میں پکڑ لیا تو پھر کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد جب عطاءاللہ اسخیلوی موسیقی کا ایک بہت بڑا نام بن گئے، لیکن چونکہ وہ اپنے گھر سے باہر تھے اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد بہن کی وفات کے موقع پر گھر میں آئے تو انہیں ان کے والد نے کیا کہا اور شہرت ملنے کے بعد ان کے والد کی ان کے بارے میں کیا رائے تھی، یہ دلچسپ اور دلگیر داستان جاننے کے لیے ویڈیو کو تو اینڈ تک دیکھیں، لیکن اسی سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ میاں والی کے قصبے اسخیل سے تعلق رکھنے والے لالا عطاءاللہ خان اسخیلوی، جن کے شہرت یافتہ گیتوں میں سے دل کے معاملات سے انجان تو نہ تھا، پیار نل نہ سہی غصے نل ویکھ لیا کر، بیمارا نو شفا مل جاندی ہے، اگر عہد وفا کے بعد بھی کوئی مکر جائے، محبت کو لازم ہے کہ وہ کچھ کھا کے مر جائے، مینو کر نہیں ساڑ کے کولا، وہ بول سانول سمیت سینکڑوں بلکہ ہزاروں گیت شامل ہیں۔ لیکن ناظرین، جب عطاءاللہ اسخیلوی نے موسیقی میں اپنے کیریئر کی ابتدا کی، ملکہ ترنم نور جہاں کو سننے اور دیکھنے کا شوق آپ کو خود اسی طرف لے آیا، اور جب آپ نے ابھی گانا شروع کیا تھا تو آپ کے والدین چونکہ نیازی خاندان کے چشم و چراغ تھے اور بڑے لوگ تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو گانا بجانا ہے یہ نچلے طبقے کے لوگوں کا، جنہیں ہم میراثی کہتے ہیں، انہی کے کام ہیں، اور یہ قطعاً ایک نیازی خاندان کے چشم و چراغ کو زیب نہیں دیتا۔ لیکن ناظرین، اگر پھر دیکھا جائے تو پھر عطاءاللہ اسخیلوی ان تمام چیزوں سے بغاوت کر کے آگے بڑھے، اور ایک دن آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جو آپ کا حجرہ ہوتا تھا اور اسے آپ لوگ میکدا کے نام سے بلاتے تھے، وہاں پر بیٹھے تھے تو عطاءاللہ اسخیلوی انہیں کچھ سنا رہے تھے اور یوں ہی کچھ ریہرسل کر رہے تھے کہ عطاءاللہ اسخیلوی کے والد کو خبر ہو گئی، اور وہ کچھ اسی طرح کی دلچسپ کہانی ہے کہ آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ عطاءاللہ اسخیلوی کی والدہ چونکہ پہلے سے جانتی تھی لیکن بیٹے کی محبت میں خاموش تھی اور انہیں ان کے والد کے شر سے بچانے کے لیے بھی اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہوتی تھی، تو انہوں نے حجرے تک اپنے گھر سے ایک ڈور منگوانی ہوتی تھی، اور جب ان کے والد صاحب اٹھتے تو وہ کچھ ایسا اشارہ کر دیتی، وہ ڈور ہلا دیتی یا کوئی ایسی آواز پیدا کر دیتی کہ ان کے دور چوکنا ہو جاتے اور خاموش ہو جاتے۔ لیکن اسی رات بدقسمتی یا خوش قسمتی کہ عطاءاللہ اسخیلوی کی والدہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ اس وقت سے پہلے نہ اٹھ پائیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ عطاءاللہ اسخیلوی کے والد اٹھ گئے ہیں، اور جب عطاءاللہ اسخیلوی کے والد اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی شور کی آواز سنائی دے رہی ہے، وہ بڑے حیران ہوئے، اور حجرے جنہیں ان دوستوں نے میکدا کا نام دیا ہوا تھا اور یہ عطاءاللہ اسخیلوی کے جو یوٹیلیٹی اسٹور تھا اسی کے ساتھ تھا، وہاں سے کچھ شور کی آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ جب وہاں پر گئے تو لالا عطاءاللہ اسخیلوی ہارمونیم پکڑ کر گا رہے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا تو آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور وہاں پر انہیں سختی سے بے عزت کیا اور کہا کہ آپ ابھی میرے گھر سے اسی وقت نکل جائیں، اور اسی وقت جو اس کے تن پر کپڑا تھا اور پاؤں میں چپل تھی صرف اسے لے کر عطاءاللہ اسخیلوی نکل گئے۔ اور پھر میاں والی سے کراچی کا یہ سفر بڑا تھکا دینے والا اور مشکل تھا، وہاں پر بیراگیری، مزدوری اور کیا کیا تھا جو آپ نے نہیں کیا، ٹرک ڈرائیونگ بھی سیکھ لی اور ٹرک ڈرائیونگ سے اپنے کیریئر کو آگے بڑھایا، دن رات مزدوری کرتے، وہاں پر رات کو میاں والی کے لوگوں کے ساتھ رہنے کا بندوبست ہوتا اور آپ انہیں گانے سے محظوظ کرتے، ریہرسل بھی آپ نے نہیں چھوڑی، اور پھر قسمت کی دیوی آپ پر مہربان ہو گئی، طارق عزیز کے شو نیلام گھر میں آپ بطور مہمان گئے، اور وہاں پر آپ نے جب گایا قمیص تیری کالی سونے پھلاں والی بھامے وسیں تو والے تسکر نہیں رہا تک لے کے جانا ہے میاں والی، تو وہ کچھ اتنا سپر ہٹ ہوا کہ صبح تک رحمت گرامو فون کی کمپنی کے اونر چودھری رحمت اللہ صاحب کی نظر بھی آپ پر پڑ گئی، اور پھر آپ نے انہی کے ساتھ مل کر کچھ ایسے شاندار گیت منظر عام پر لائے کہ دنیا نے پسند کیے۔ لیکن ناظرین، کہانی ابھی یہاں نہیں ٹھہری تھی، گھر سے تو عطاءاللہ اسخیلوی کو نکال دیا گیا تھا، عطاءاللہ اسخیلوی تو یہاں پر مزدوری کرتا تھا، اور پھر آپ کے دوستوں کے ساتھ چونکہ لگاتار اور کنٹینیوسلی آپ رہتے تھے، وہ انہیں بتاتے تھے کہ تو ایک دن انہوں نے خط میں عطاءاللہ اسخیلوی کو بتایا کہ ان کی چھوٹی بہن جو ان کا کل سہارا تھی اور والد کی مار سے بچانے کے لیے وہ بیچاری خود آگے بڑھ جاتی تھی، وہ ایک چھوٹے سی بیماری میں گزرنے کے بعد اس جہان خراب سے کوچ کر گئی ہیں، یعنی وفات پا گئی ہیں۔ تو عطاءاللہ اسخیلوی کے لیے یہ خبر ایک دھماکہ تھی کہ اسی وقت عطاءاللہ اسخیلوی شہرت کے آسمانوں کو چھو رہے تھے، تو وہ فی الفور اسی وقت ریل کا ٹکٹ کار کر میاں والی کے قصبہ اسخیل میں آئے، جہاں پر ان کی بہن کی کل خانی کے لیے لوگ
लोग जमा थे। और वहाँ पर जब अताउल्लाह सखीलवी के वालिद ने उन्हें देखा तो वहाँ पर लोगों के सामने तो उन्हें कुछ ना कहा। और उसी के बाद जब अताउल्लाह सखीलवी के उन्हीं से मुलाकात हुई, वालदा के पाँव छुए, वालदा से मिले, तो अताउल्लाह सखीलवी के वालिद ने उन्हें निहायत ही दिलगीर अंदाज में कहा कि अताउल्लाह, मिरासियों वाले काम तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन खुदारा मेरे कस्बे का नाम, मेरी नियाजी कौम एक अजीम शान कौम है, उसी का नाम ना डबोना। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी पहचान जो नियाजी है, आप अपने नाम के साथ नियाजी कबीले का नाम नहीं लगा सकते, और ये मेरा आपको हुक्म है। तो उसी पर अताउल्लाह सखीलवी फिर बड़े दिल बर्दाश्ता भी हुए और वो उन्होंने अपने नाम के साथ ईसा खीलवी लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका ताल्लुक ईसा खीलवी था। और मरते दम तक अताउल्लाह सखीलवी के वालिद उन्हें बज़ाहिर तो बुरा भला कहते रहे, वालदा की मोहब्बत उन्हें हासिल रही, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि वो आखिरी उम्र में अताउल्लाह सखीलवी की टैप कैसेट को अपने सीने से लगाकर कुछ गीत सुना करते थे और वो उन्हें बड़े पसंद थे। और ये भी था कि जब वो सुनते थे तो आंखें भीग जाती थीं। और ये बात प्रोफेसर मुनव्वर अली मलिक जो अताउल्लाह सखीलवी के दोस्त हैं, उन्होंने अपनी किताब दर्द के सफ़ीर में लिखी है। उनमें तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया।